کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی حالت سخت کمزور تھی، جس طرح چوزا کمزور ہوتا ہے اس طرح وہ کمزور تھے۔ حضور نے اس صحابی کو دیکھ کر فرمایا کہ تیری یہ حالت کیا ہوئی؟ تو اس نے عرض کی حضور میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی کہ جو دکھ تکلیفیں اذیتیں عذاب آخرت میں میرے مقدر کے ہیں وہ دنیا پہ آ جائیں تاکہ میں دنیا سے فارغ ہو کے آخرت میں صاف ہو کے جاؤں۔ بظاہر بڑی خوبصورت دعا تھی، لیکن حضور نے اس کو اس دعا پر داد نہیں دی۔ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ جو دکھ آنے ہیں آخرت میں نہ آئیں اس کے حصے کے دنیا پہ آ جائیں؟ فرمایا تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتریاں دے دے آخرت میں بھی بہتریاں دے دے۔ تو بندہ مومن دو جہانوں کی بہتریاں مانگتا ہے، یہ نہیں یہاں دب کے ہی رہیں، امریکہ کے تھلے لگ کے رہیں یہی ہمارا مقدور ہے۔ یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا مزاج کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے رسول کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے تاکہ یہ دین تمام دینوں پہ غالب آ جائے۔ غلبہ اسلام یہ ہمارا خواب ہے، اور اس کی تعبیر کے لیے ہم نے حالات کے مطابق ہر ذریعے کو جو شریعت کے کسی ضابطے سے نہ ٹکراتا ہو اسے اختیار کرنا ہوگا۔ تو کہا وَأَمْوَالُ نِقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہارے کمائی کے مال کماؤ، زیادہ زیادہ کماؤ، لیکن شرط لگائی حلال کماؤ، حرام کا ایک پائی پیسہ بھی تمہارے قریب نہ آنے پائے۔ شرط لگائی تمہاری دولت دولت قارون نہ ہو، دولت عثمان ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہمسائے میں غریب تڑپ رہا ہو اور تم اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھے رہو، اس کی نفی کی گئی ہے۔ لہذا دولت کی کثرت کی نفی اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تمہاری تجارت جس پر تمہیں کساد بازاری کا ڈر لگا رہتا ہے، گھاٹے کا دھڑکا لگا رہتا ہے، اور وہ دھڑکا ہی انسان کو منصوبہ بندی کرنے کا ذہن دیتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر انسان کاروباری طور پہ آگے بڑھتا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، اپنا گھر، اپنی چار دیواری، یہ بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس کو تین چیزیں مل گئیں یہ اس کی خوش بختی سے ہے، اچھا گھر، اچھی سواری اور اچھی بیوی۔ یہ جس کو تین چیزیں مل جائیں یہ اس کی خوش بختی سے ہے، اور اگر کسی کو یہ تین چیزیں نہ ملیں تو یہ اس کی بدبختی سے ہے۔ نفی کی گنبد نما مکانوں کی تعمیر کو شریعت میں ناپسند کیا گیا، لیکن آسودگی کا گھر، ضرورت کا گھر، اس کا حساب نہیں ہوگا، لیکن جو ضرورت سے زائد ہوگا اس کا حساب ہوگا۔ تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا، ستر عورت کے لیے جو کپڑا پہنا جاتا ہے، دوسرا ضرورت کا مکان، اور تیسرا بھوک کے وقت کھانا اور پینا۔ ان تین چیزوں کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا۔